میرا نام مریم ہے۔ تب میری عمر 18 سال تھی۔ میرے والد صاحب ایک ہوائی کمپنی میں آفیسر تھے۔ میں ان کے ساتھ اکثر ایئرپورٹ جاتی تو ایئر ہوسٹس مجھے بہت اہمیت دیتی تھی، پیار سے ملتی اور میرا بہت خیال رکھتی۔ مجھے ان کی وردی بہت اچھی لگتی تھی۔ میرا بچپن سے یہ خواب تھا کہ میں بھی ایئر ہوسٹس بنوں گی۔ ہم ایک اچھے گھر میں رہتے تھے، والد کی تنخواہ بھی اچھی تھی، زندگی کی سبھی آسائشیں میسر تھی، ہمارا طرز زندگی بہترین تھا۔ تبھی معزز گھرانوں سے رشتے آنے لگے، لیکن میں نے ہر رشتے کو ٹھکرا دیا کیونکہ بچپن سے ایئر ہوسٹس بننا میرا خواب تھا، جبکہ والدین نہیں چاہتے تھے کہ میں ملازمت کروں، بلکہ وہ جلد از جلد میری شادی کر کے اپنے فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتے تھے۔ میں بہت خوبصورت اور جوان تھی، میرے لیے بہت سے رشتے آ رہے تھے، مگر میں ضد پر اڑ گئی کہ پہلے میں جاب کروں گی، شادی بعد میں کروں گی۔ آخر والد صاحب میں ضد کی آگے ہار گئے اور میری جاب کے لیے درخواست دے دی۔ انہی دنوں ایئر ہوسٹس کی 6 اسامیاں نکلی تھی۔ میں خوبصورت بھی تھی، اس لیے بغیر سفارش کے منتخب ہو گئی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ میری پسندیدہ جاب تھی۔ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ ٹریننگ مکمل ہوتے ہی جاب مل گئی۔ دن یا رات کی جو بھی ڈیوٹی ملتی، ذرا بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ گھر آتی تو خوش باش چہک رہی ہوتی، جبکہ دوسری لڑکیاں تھکن کی شکایت کرتی تھی۔ لگتا تھا کہ میں بنی ہی اس جاب کے لیے ہوں۔ یہ میری پسندیدہ زندگی تھی۔ 3 سال کی سروس میں تقریباً تمام ملکوں کی سیر کر لی۔ میری کارکردگی اچھی تھی، لہٰذا میں انٹرنیشنل فلائٹس پر جانے لگی۔ میں نے 4 سال سکون سے سروس کی۔ والد صاحب بیمار پڑ گئے، انہیں دل کا مرض لاحق ہوا تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب انہیں بیٹیوں کو ان کے گھر کا کرنے کی فکر ستانے لگی تھی۔ وہ ضد کرنے لگے کہ میں شادی کے لیے سنجیدہ ہو جاؤں، مگر مجھے تو نوکری میں مزہ آ رہا تھا۔ ابھی میں شادی کے بندھن میں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ پہلے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر دیں، میں بعد میں خود اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کروں گی۔ میں بنا دیکھے بالے کسی اجنبی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو لڑکی ملک ملک گھومتی ہو، رات دن کی ڈیوٹی کرتی ہو، گھر سے باہر رہتی ہو، اس میں اتنا اعتماد آ جاتا ہے کہ وہ والدین سے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کر سکے، اور میں سمجھتی تھی کہ میرا حق بھی بنتا ہے۔ والدین کو میں نے دلائل دے کر قائل کر لیا۔ وہ خاموش ہو گئے اور چھوٹی بیٹیوں کی شادیوں کی تیاریاں کرنے لگے۔ 3 سال اور گزر گئے۔ اب میری شادی کی عمر آگے بڑھ رہی تھی۔ خود مجھے بھی فکر ہونے لگی کہ کہیں وقت نہ نکل جائے اور پھر مجھے کسی زیادہ عمر کے یا بال بچے والوں سے ناتا نہ جوڑنا پڑے۔ میں اپنی پسند سے شادی کر سکتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ ابھی تک مجھے اپنے معیار کا لڑکا ہی نہیں ملا تھا۔ دل ایسے ساتھی کی تلاش میں تھا جو مجھ پر اعتماد کرے، میری کچھ شرائط مانے، مجھے ملازمت سے منع نہ کرے، بلکہ اتنی آزادی دے جتنی مجھے حاصل تھی۔ ایک دن فلائٹ کے دوران ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جس کی شخصیت نے مجھے متاثر کر لیا۔ وہ مجھے اچھا لگا اور میں اسے پسند کرنے لگی۔ اس نے میرا فون نمبر اور پتہ مانگا۔ میں نے بلا جھجک اسے اپنا نمبر دے دیا۔ ہماری چند ملاقاتیں ہوئیں، پہلے دوستی اور پھر بات محبت تک آ گئی۔ وہ میری دونوں شرائط ماننے کے لیے تیار تھا۔ پہلی یہ کہ میں شادی کے بعد جب تک چاہوں گی جاب کروں گی، اور دوسری یہ کہ میں شادی کے بعد اولاد پیدا نہیں کروں گی، جب میرا دل چاہے گا تب پیدا کروں گی۔ اس کا نام سرفراز تھا۔ سرفراز اور میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے سرفراز نے مجھے اپنی والدہ سے ملوایا۔ جب انہوں نے مجھے پسند کر کے رضامندی دے دی تو میں ایک دن سرفراز کو گھر لے گئی اور والدین سے ملوایا۔ سرفراز میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ انجینئر تھا، خوش اخلاق اور جوان تھا۔ والد صاحب نے اسے گفتگو کی، انہیں سرفراز کو داماد بنانے میں کوئی مسئلہ نہ لگا۔ یہ انہوں نے میری پسند پر رضامندی دے دی۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ سرفراز میں بے حد کشش تھی۔ مجھے تو پہلی ملاقات میں لگا تھا کہ جسے میں جیون ساتھی کے طور پر تلاش کر رہی تھی، یہ وہی انسان ہے۔ ایک دن سرفراز اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور آنے کا مدعا بیان کیا۔ والدین تو اسی دن کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور رشتے کی بات چیت طے ہو گئی۔ یوں میری سرفراز سے شادی ہو گئی۔ میں نے 1 مہینے کی چھٹی لے لی اور ہم نے زندگی کے یادگار دن سیر و تفریح میں گزار دیے۔ سال بھر تو حالات ٹھیک رہے۔ دراصل میری کوئی ننند نہیں تھی، 2 دیور تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب میں جاب چھوڑ کر گھر پر رہوں، جبکہ میری ملازمت ایسی تھی کہ دن ہو یا رات جب بھی ڈیوٹی ہوتی گھر سے باہر رہنا پڑتا۔ جن لڑکیوں نے ایئر ہوسٹس کا پیشہ اپنایا ہے وہ یہ بخوبی جانتی ہوں گی کہ اس ملازمت میں گھر سے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے کیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ میں تو انٹرنیشنل فلائٹس پر رہتی تھی، اسے کئی دن گھر سے دور رہتی۔ جب کوئی غیر ملکی فلائٹ ہوتی تو کبھی ہفتہ 10 دن بھی باہر لگ جاتے، تو ساس کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی۔ سرفراز کے کئی رشتہ دار جب ملنے آتے تو میری ساس سے یہی کہتے
کہ بہو کو اتنی چھوٹ مت دو، کئی کئی راتیں گھر سے باہر رہتی ہے۔ پھر میری ساس نے کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں سے کیا کہوں، جو کہتے ہیں یہ کیسی بہو ہے جو گھر میں نہ رہے، اور ایسا بھی کون سا کام ہے کہ شوہر راتوں کو اکیلا رہے۔ شروع میں نے ان باتوں کو درگزر کیا، سوچا پرانے وقتوں کی ہیں، جب سرفراز کو میری ملازمت سے کوئی مسئلہ نہیں تو یہ جو کہتی ہیں کہتی رہیں۔ آہستہ آہستہ جب وہ سرفراز کے زیادہ ہی کان بڑھنے لگے تو وہ بھی الجھن محسوس کرنے لگا۔ وہ ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ بیوی سے نوکری چھڑوا دو، ہمیں اس کی کمائی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اگر اتنی نوکری کا شوق ہے تو کسی اسکول میں ٹیچر لگ جائے، صبح جائے اور دوپہر تک آ جائے، لیکن یہ دن کا رات غائب رہنا مجھے گوارا نہیں۔ جو رشتہ دار آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ سرفراز کی بیوی گھر میں نہیں رہتی، راتوں کو بھی باہر ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ ایسی نوکری جائے بھاڑ میں، تم کما رہے ہو وہ گھر بار دیکھے اور آرام سے تمہاری کمائی کھائے اور اولاد پیدا کرے، کب تک ایسے ہی کھاتی رہے گی؟ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے اب گھر کی تمام ذمہ داریاں نہیں سنبھالی جاتی۔ سرفراز نے روز روز کی ماں کی باتوں سے تنگ آ کر ایک دن مجھے کہہ ہی دیا کہ تم اب ملازمت سے استعفیٰ دے دو، ورنہ اماں مجھے جینے نہیں دیں گی، وہ بے سکون رہتی ہیں تمہاری دن رات کی غیر موجودگی کی وجہ سے۔ دراصل ان کا کہنا بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، وہ شوگر کی مریض ہیں، سارا انتظام نہیں سنبھال سکتی، تھک جاتی ہیں، اس گھر میں تمہاری اشیاء ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا دیکھو سرفراز، تم نے شادی سے پہلے مجھے اجازت دی تھی کہ میں ملازمت جاری رکھوں، تم اعتراض نہیں کرو گے، اور اولاد بھی جب میں چاہوں گی پیدا کروں گی۔ یہ معاملہ ہمارے درمیان طے ہوا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہوا تھا، لیکن عمر بھر کے لیے نہیں، اب مجبوری ہے، اماں پریشان رہتی ہیں۔ میں نے کہا گھر میں نوکر و ملازمیں موجود ہیں، انہیں کام کی کوئی پریشانی نہیں، میری آپ سے یہ بات شادی سے پہلے طے ہو چکی ہے، ملازمت نہیں چھوڑوں گی، اور آپ نے منظور کر لیا تھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ملازمت کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے رات دن گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ اپنی والدہ کو سمجھائیں کہ ہر وقت ملازمت کو مسئلہ بنا کر مت الجھائیں، ورنہ ہمارا تعلق خراب ہو جائے گا۔ میں نے بھی اپنی بات کہہ دی۔ سرفراز نے والدہ کو سمجھایا مگر وہ نہ سمجھی، بولی میری کوئی بیٹی نہیں ہے، سوچا تھا بہو بیٹی کی طرح بن کر رہے گی، اب تمہارے چھوٹے بھائیوں کی شادی کرنی ہے، شادی کی تیاریوں کے لیے بازار کے چکر لگانا، بری بنانا، یہ سب میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں، بتاؤ کس کا سہارا لوں؟ بس تم اپنی بیوی سے کہو کہ نوکری چھوڑ دے، جب ہمارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تو اسے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات سچ تھی کہ سرفراز اچھی پوسٹ پر تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر میں ملازمت روپے پیسے کے لیے نہیں کر رہی تھی، مجھے تو بس شوق تھا، اور انسان اپنے شوق کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں سمجھ آئی کہ مرد کی بھی گھر میں ایک حیثیت ہوتی ہے، اگر وہ شوہر ہے تو بیٹا بھی ہے، دونوں رشتوں میں توازن نہ رکھ سکے تو گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح 2 سال اور نکل گئے، میرے دیوروں کی شادیاں ہو گئی، وہ ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہروں کو چلے گئے تو بیویاں بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ میری ساس کی تمنا تھی کہ کوئی بہو گھر میں ان کے ساتھ موجود رہے، مگر یہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ 1 سال بعد دیورانی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ساس خوش ہونے کی بجائے رونے لگی کہ میں تو بڑے صاحبزادے کی اولاد دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کی بیوی گھر بیٹھے تب نہ۔ ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن میں بھی 6 سال اور سروس میں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے اولاد کے ہونے سے اجتناب برت رہی تھی اور فیملی پلاننگ کے طریقوں پر عمل پیرا تھی۔ میں نے شادی کو ابھی تک اپنے دفتر والوں سے بھی چھپا رکھا تھا۔ میری ملازمت کے اوقات ایسے تھے کہ میرے لیے بچے کی پیدائش کے مراحل طے کرنا اور اس کی پرورش کرنا بہت دشوار کام تھا۔ میں کیسے ماں بنتی؟ آج مانتی ہوں اگر مالی ضرورت ہوتی تو اور بات تھی، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اولاد بھی ایک نعمت ہوتی ہے اور وقت پر اولاد کا ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں اس نقطے کو نہ سمجھ سکی اور ملازمت کا جنون مجھے لے ڈوبا۔ رفتہ رفتہ ساس نے مجھ سے بحث و تکرار بند کر دی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی یہ خاموشی کسی خطرناک صورتحال کا پیشہ خیمہ ہے۔ جب ان کی آرزو حسرت میں بدلنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کچھ ایسا طے کر لیا جس نے میرے گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان دونوں میری ساس بیمار تھی، ان کی دیکھ بھال کے لیے کسی ایسی ہمدرد کی ضرورت تھی جو بیٹی کا کردار نبھا سکے۔ انہوں نے اپنے گاؤں پیغام بھجوایا تو ان کے بھائی نے فوراً اپنی 19 سالہ جوان بیٹی کو ان کی خدمت کے لیے ہمارے گھر بھیج دیا۔ فرزانہ نے آتے ہی سارے گھر کو سنبھال لیا، پھپھو کی دیکھ بھال شروع کر دی، وقت پر کھانا بنانا، انہیں نہلانا، دھلانا، کپڑے تبدیل کرنا، غرض تمام کام دل جوئی اور محبت سے کرتی۔ اس نے ہمارے گھر کا سارا انتظام سنبھال لیا تھا اور اپنی پھپھو کو پلنگ پر بٹھا دیا۔ یہی نہیں، سرفراز کو بھی بہت آرام ملا۔
فرزانہ کے ہاتھ کا پکا کھانا نوکروں کے ہاتھ کے کھانوں سے کہیں درجے بہتر تھا۔ ان کے پکوانوں میں وہ لذت اور ذائقہ کہاں جو فرزانہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ تمام کام سلیقے اور توجہ سے کرتی تھی۔ اس کے والد نے بیٹی کو نصیحت کی تھی کہ میری بہن کا بہت زیادہ خیال رکھنا، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ کرنا کہ ان کا بڑھاپا۔ مجھے سرفراز پر کتنا یقین تھا، لگتا تھا کہ ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کبھی کسی اور عورت کو نہیں چاہیں گے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں کریں گے۔ مگر بعد میں پتہ چلا کہ پیار ایک خواب ہے اور اصل حقیقت وہ سچ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میاں بیوی کے رشتے بھی ضرورت کے دھاگے سے بندھے ہوتے ہیں۔ میں تو اکثر راتیں فلائٹ پر ہوتی اور گھر پر سرفراز اور فرزانہ ہوتے۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی جو صرف 8ویں پاس تھی، مگر اس میں وہ اوصاف تھے جو ساس بہو میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ جوان بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور ہر وقت میرے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ بس اس کی قسمت جاگ رہی تھی، کیونکہ میری قسمت سو رہی تھی۔ فرزانہ آدھی آدھی رات تک سرفراز کے پاس بیٹھی رہتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ فرزانہ اور سرفراز بہت قریب ہونے لگے اور مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ ان کو اتنا قریب دیکھ کر ایک دن میری ساس نے سرفراز کو اپنی قسم دی کہ تم میری بھتیجی سے شادی کر لو تاکہ میں تمہاری اولاد کی خوشی دیکھ کر مروں۔ تمہاری بیوی ایئر ہوسٹس رہنا چاہتی ہے تو اسے رہنے دو، وہ نہ ماں بننا چاہتی ہے اور نہ ہی مکمل بیوی، پھر وہ ہمارے کس کام کی؟ رو پیٹ کر انہوں نے سرفراز سے اپنی بات منوا لی اور مجھ سے چھپ کر فرزانہ کا نکاح خاموشی سے سرفراز سے کروا دیا۔ فرزانہ کے والد بھی سرفراز سے شادی پر راضی ہو گئے، کیونکہ سرفراز کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اچھی جاب تھی، اچھا گھر تھا، دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ فرزانہ کے گھر والوں کو نکاح کے لیے بلوایا گیا، نہ کوئی بارات، نہ کوئی دھوم دھام۔ لڑکی تو پہلے سے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ سرفراز کی ماں کی خدمت کرتے کرتے وہ میرے حصے کی شریک بن گئی۔ اس نے اپنی سہاگرات میری خوابگاہ میں بسر کی اور مجھے اتنے بڑے معاملے کی بھنک تک نہ لگنے دی۔ حتیٰ کہ نوکروں نے بھی زبان نہیں کھولی۔ میں جب گھر آتی تو فرزانہ پہلے جیسی خاموش، مسکین، خدمت گزار بن جاتی، مجھے کھانا ہاتھ میں دیتی اور میری بھی خدمت کرتی۔ میرے سامنے سرفراز یہ ظاہر نہ ہونے دیتے کہ ان کا فرزانہ سے کوئی تعلق ہے، وہ بھی ان سے دور دور ہی رہتی۔ غرض جس طرح اسے میری ساس نے سمجھایا تھا وہ ویسا ہی کرتی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک بار میں گھر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ فرزانہ کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، جیسے وہ 6-7 مہینے کی حاملہ ہو۔ وہ میرے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ سرفراز گھر پر موجود نہیں تھے۔ جب سے فرزانہ آئی تھی میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کنواری لڑکی کا پیٹ اتنا کیسے بڑھ گیا، اور مجھے اس بات کا بھی غصہ تھا کہ وہ میرے کمرے میں میرے بستر پر کیوں سو رہی تھی۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اپنی ساس سے کیا تو وہ کہنے لگی کہ فرزانہ کو پیٹ کی ایک بیماری ہو گئی ہے جس میں عورت کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ ہماری لڑکی بھی ایسی ہی لگ رہی ہے جیسے حاملہ ہو۔ خیر، ان کی بات سن کر میں وقتی طور پر مطمئن ہو گئی۔ میں 1 ہفتہ گھر رہی، مگر اس دفعہ سرفراز اپنے کسی کام میں مصروف رہے۔ رات کو دیر سے آتے اور صبح جلدی چلے جاتے، اس وجہ سے میں ان سے ٹھیک سے بات نہ کر سکی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی۔ 1 ہفتہ بعد میں واپس چلی گئی، مگر جب اگلی بار آئی تو فرزانہ کی حالت ایسی تھی جیسے وہ 9 مہینے کی حاملہ ہو۔ اب کی بار تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میرے پیچھے ضرور کچھ غلط ہو رہا ہے۔ پھر اچانک ایک راز کھلا کہ فرزانہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے، اور یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر سرفراز کا ہے، اور فرزانہ اس کی بیوی بن کر میری جگہ لے چکی ہے۔ ظاہر ہے اب اس راز کو کیسے چھپایا جا سکتا تھا۔ جب یہ خبر ساس نے مجھے سنائی تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ پہلے دل چاہا کہ سب کو گولی مار دوں، پھر دل چاہا کہ خود کو ختم کر لوں، مگر یہ دونوں کام ناممکن تھے۔ رونے سے توہین کا احساس اور بڑھ گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو بیگ میں چند کپڑے ڈالے اور ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ بہت رونے کے بعد اس نے مجھے سمجھایا کہ صدمے کو حوصلے سے برداشت کرو، کیونکہ سارا قصور میرا ہی تھا۔ میری دوست رمیسا نے مجھے سمجھایا، مریم دیکھو، مرد شادی گھر آباد کرنے کے لیے، اپنے سکون کے لیے، تسکین کے لیے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے کرتا ہے۔ تم نے سرفراز کو کون سا سکون دیا، کون سا سکھ دیا؟ تمہیں تو اپنی نوکری کی فکر تھی، یہاں تک کہ سرفراز کو تمہاری ضرورت ہی نہیں رہی، اور اب تمہاری عمر 40 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ اولاد نہ ہونے کے لیے گولیاں کھا کھا کر اپنی صحت تباہ کر چکی ہو۔ میں نے حالات کا تجزیہ کیا تو قصور اپنا ہی نکلا۔ میں سرفراز کو فرزانہ کے بغیر دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ اب وہ اس کے لیے اہم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ سوچا اب تو زندگی برباد ہو گئی، گھر کی مالکہ دوسری عورت بن گئی، اب کس کے لیے ملازمت چھوڑوں۔ میں ایک دن سہیلی کے گھر رہی اور پھر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔
सब باتیں بتانے کے بعد وہ بھی خاموش ہے کیونکہ اس سب میں قصور میرا ہی تھا۔ اس بات کو 3 ہی دن گزرے تھے کہ سرفراز اور ان کی والدہ میرے والدین سے معافی مانگنے آئے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے سرفراز سے صلح کا مشورہ دیا کیونکہ دواؤں کے مسلسل استعمال کی وجہ سے میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ساس نے بھی مجھے منانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تب میں اپنے گھر واپس آ گئی کیونکہ اپنے گھر کے سوا مجھے کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ اولاد کے علاج کے لیے سرفراز مجھے کینیڈا لے گئے، مگر ڈاکٹر نے بتا دیا کہ میں ساری زندگی اب ماں نہیں بن سکتی۔ فرزانہ کو اللہ نے 6 بیٹوں سے نوازا، اس کا دل شاد اور گھر آباد ہے، اور میں اس کے بچوں کی بڑی اماں بن گئی ہوں۔ فرزانہ اور سرفراز نے بچوں کی یہی تربیت کی ہے کہ وہ مجھے بڑی ماں کہیں اور میرا ادب کریں، اور وہ میرا ادب کرتے ہیں۔ وہ مجھے ماں ہی کہتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ خدا کی شان ہے کہ وہ کئی درخت کو پھلوں اور پھولوں سے لاد دیتا ہے، اور کچھ عورتیں ببول کی جھاڑیوں جیسی ہوتی ہیں جن پر صرف کانٹے اگتے ہیں۔ وہ عورتیں خوش نصیب ہوتی ہیں جو ماں کہلاتی ہیں، ماں کے رتبے کو پہچانتی ہیں، کیونکہ عورت کی عظمت و شان اسی میں ہے کہ وہ ماں کہلائے۔ اب میں نے ملازمت چھوڑ دی ہے، مگر اب پچھتاتی ہوں۔ مرد ہو یا عورت، انسان کو چاہیے کہ وہ فطری زندگی گزارے، کیونکہ غیر فطری زندگی بسر کرنے والوں کو مکمل خوشیاں نہیں ملتی۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ سرفراز نے مجھے طلاق نہیں دی۔ آج سرفراز، فرزانہ اور میں ایک ہنسی خوشی اور خوشحال زندگی گزارے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔